میں آپ سب کا اور خاص طور پر نیلو بھابھی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، تہہ دل سے ممنون ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ ایسی نیک پاکیزہ خواتین ہمارے سرکل میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نئی بات تو نہیں بتائی جا سکتی، اور میرے پاس کبھی بھی بتانے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن جو ایک بات ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کو سننا نہیں چاہتا۔ جو سنتے ہیں وہ ماننا نہیں چاہتے، جو مان لیتے ہیں وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا نہیں چاہتے۔ جب صورتحال یہ ہو تو ہم جن لوگوں کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی پوری زندگی بھی بس ایک ہی بات لوگوں کو بتاتے ہوئے گزر گئی، جو لوگ ماننا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کرتے نہیں۔ اور وہ بات یہ ہے، جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ تو خدا کی بندگی ہے جو مرکزی خیال ہے، جو ہمارے یہاں ہونے کا مقصد ہے۔ یہ جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب روزہ رکھنا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے میں ہم اس طرح جئیں کہ اس لمحے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، مجھے اپنی عادت کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی سیرت کو، اپنی شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب اس پیمانے کے اوپر ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے اور اس جگہ پہ ہم آ گئے تو ہم گویا کہ بندگی کی آدھی سیڑھی ہم نے چڑھ لی۔ اس طرح کی جو دوسری مشکل ہے، جو کم و بیش سارے مذہبی فکر کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندگی ہو، لوگ وہ کرنے پہ تیار نہیں۔ لوگ مذہب کے نام پر ہر طرح کے کام کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس سر راہ میں کوئی ایسی بات چلتے چلتے کہہ رہا ہوں۔ میں مسلمانوں کی علمی فکری تاریخ سے واقف ہوں، اور مسلمانوں کے معاصر علم سے واقف ہوں، مسلمانوں کے درمیان رہا ہوں 30-35 سال سے، ان کے اندر رہ کے کام کیا ہے۔ ان کی جو معاصر مذہبی افکار ہیں، ان کے جید اہل علم کے ساتھ رہا ہوں، ان کے افکار کو جانتا ہوں، عملاً کام کرنے والوں کو جانتا ہوں، اور میں پورے اعتماد و یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جن بنیادوں پر، جن اساسات پر وہ چاہتے ہیں کہ میری بندگی کی جائے، ہمارے مذہبی لوگ، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو بندگی کرنے پر تیار ہیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ان حالات میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پہلی بات تو یہ بتائی جائے کہ ہماری زندگی کا اگر ہدف کوئی ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس کو 2 جملوں میں ایسے سمجھ لیں کہ خدا کی ہستی ہماری زندگی کا مرکز و محور ہونا چاہیے، اور جنت ہمارا سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، دوسری بات یہ کہ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا رکھا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو یہ وہ میسج ہے جو ہمارا میسج ہے، جو انذار کا میسج ہے۔ ہم جس چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ انسان کی کہانی پہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اس میں بھی کوئی چیز سامنے نہیں رکھی گئی سوائے اس کے، یعنی وہاں فوکس اس کے اوپر ہے جو پہلی چیز ہے، کہ سارے نبیوں کی دعوت کا مقصد یہی ہے، انسان کی کہانی کا مرکزی خیال یہی ہے، انسان کے یہاں ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں جب عالم کا پروردگار، جس کی طاقت، جس کی قوت، جس کے اقتدار کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ابھی غیب میں ہے، اور اس کے سامنے ہم سرنڈر کر جائیں۔ ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ یہ موبائل، یہ چشمہ، یہ صوفے، یہ ہماری ملک ہیں۔ میں چاہوں ان کو الٹا کر کے رکھوں، موبائل کو اٹھا کے زمین پہ ماروں اور توڑ دوں، اس میز کو اٹھا کے جہاں چاہوں رکھوں۔ آپ میں سے بھی ہر شخص کو اپنی ملک پر یہی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ ہم خدا کی ملک ہیں، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم اس کی تخلیق ہیں۔ وہ چاہے تو ایسا، جس طرح میں کبھی چیز لکھ کے کبھی بعض اوقات پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں، نہیں سمجھ میں نہیں ہے، خدا جب چاہے ہمیں پھاڑ کے پھینک دے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ تو بڑا کرم ہوا کہ وہ اپنی ذات میں بہت مہربان ہستی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عدل کرنے والا بھی ہے۔ اور جس روز وہ ظاہر ہوگا غیب کے پردے سے، تو بیشتر انسانوں کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش ان کی ماؤں نے انہیں پیدا نہیں کیا ہوگا، جب وہ خدا کا جلال، اس کا جمال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی دیکھیں گے۔ پیغمبر اس وقت سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت سے آنے سے پہلے تم خدا کی مرضی کے مطابق ڈھل جاؤ۔
تو ہم نہ پہلا کام کرتے ہیں نہ ان پرنسپل اس چیز کو مانتے ہیں، اور جو لوگ مان لیتے ہیں وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر کی گئی خواہشات ہو، چاہے وہ دنیا کے نام پر کی گئی خواہشات ہو، ہم نے خدا کی بات نہیں مانی۔ یہی شیطان کا مشن ہے۔ کبھی آپ قرآن میں کھول کے پڑھیں، میں اکثر حوالے دیتا رہتا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، اپنی بربادی کی قیمت پر یہ بات کہی ہے کہ میں کسی کو سیدھی راہ پہ بیٹھنے نہیں دوں گا، اور میں یقین کیجیے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شیطان سے زیادہ سچا کوئی ثابت نہیں ہوگا، اس نے کر کے دکھایا۔ یہ ہے وہ صورتحال جس میں انذار کام کر رہا ہے۔ اس میں لوگ کوئی سننا نہیں چاہتے، جو سن لیں گے وہ ماننا نہیں چاہیں گے، جو مان لیں گے وہ عمل نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص جب اپنے گریبان میں منہ ڈالے گا تو اسے پتہ چلے گا عملاً اس کی زندگی ایسی ہے۔ ہماری عادتیں، ہم ان عادتوں کو بدلنا نہیں چاہتے، ہمارے رویے ہم ان رویوں کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، یعنی کسی اور کی تو بات چھوڑ دیں۔ جو لوگ اس دعوت کے ساتھ وابستہ ہیں میں دیکھتا ہوں وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں تیار؟ اس لیے کہ اس دعوت کو نہیں سمجھ رہے لوگ۔ یہ خدا کے حضور پیشی ہے، اللہ تعالیٰ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے اس کو، کہ تم لوگوں کو دوسروں سے زیادہ بات سمجھ میں آنی چاہیے تھی، تمہارے پاس یہ خزانہ تھا، باقی تو پہلے اپنی جہالت کا عذر پیش کریں گے، اپنی ناسمجھی کا عذر پیش کریں گے، تم کیا عذر رکھتے ہو؟ تو ہم تو سوائے سر پیٹنے کے کوئی عذر نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو پوری بات سمجھ میں آ گئی نا۔ یہی کرنے کا کام ہے، ایک ایک تقاضے کو سائنٹیفکلی بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔ پچھلی دفعہ رمضان میں نے ایک چیز بتائی کہ غضب ہوگا تو یہ رویہ ہونا چاہیے، نعمت ہے تو یہ رویہ ہونا چاہیے، بھول چوک ہے تو یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ایک ایک ایٹیچیوڈ کو، زندگی کے ایک معاملے کو واضح کیا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کیسے ہوگا، خاندانوں میں کیسا ہوگا، ایک ایک چیز کو واضح کر رکھا ہے۔ ہر اساس سائنٹیفکلی، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ زمرہ بندی کو کہتے ہیں، کیٹیگرائزیشن کو کہتے ہیں، اپلیکیشن کو کہتے ہیں، وہ کر کے دکھا دی۔ اس کے بعد بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، ہمارے اندر خیر نہ آئے، تو پھر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو میں کچھ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تلخ بات کر رہا ہوں، اس وقت تو مجھے بہت سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشی کی بات کرنی چاہیے۔ سیلیبریٹ میری بہنوں اس وقت کرنا جب جنت میں پہنچ جاؤ، جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ دے دیں کہ میں راضی ہو گیا ہوں، سیلیبریٹ اس وقت کرنا۔ اس سے پہلے تو آدمی کو بے رحمی کے ساتھ اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ سیلیبریشن کا وقت آگے آئے گا، اس وقت دل کھول کے سیلیبریٹ کرنا۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ آگے آ رہی ہے۔ یہ دنیا تو صرف بندگی کرنے کی جگہ ہے، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے کہ وہ کسی نعمت سے روکتے نہیں، زینت سے نہیں روکتے، خوبصورتی سے نہیں روکتے، جمال سے نہیں روکتے، آسانی سے نہیں روکتے، سہولتوں سے نہیں روکتے، کسی خیر سے نہیں روکتے۔ یہ ان کی بڑی عنایت ہے، اس لیے کہ ہمارا واسطہ جس ہستی سے پڑا ہے وہ اپنی ذات میں بہت کریم ہے۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ ماں ہیں، آپ جانتی ہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو اس رحیم کی دعوت سامنے آنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، دیکھیے دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہمیں اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، ہمارا سارا فوکس وہاں پہ ہو جاتا ہے، بچوں کی تعلیم میں ہمارا فوکس وہاں پہ ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جائے ہمارا سارا فوکس وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید اس میں سے ہر مسئلے کے ذکر سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے ایک بات شروع کرتے ہیں اور آخر تک اسی کو دہراتے رہتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کا پہلا دن ہی دنیا کی پوری زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا دن ہے۔ تو یہ حقیقت جتنے جلدی ہم سمجھ لیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھل جائیں، اتنا ہی اپنے لیے بہترین سامان کریں گے۔ اور اس روز پھر آپ میرا شکریہ ادا کیجیے گا، میرا کیا پروردگار عالم کا، کہ آپ نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ اس لیے کہ نجات ہو یا بلندی درجات، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جب میں نے قرآن کا مطلوب انسان لکھا ہے تو یہ بتایا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں، جنت کی گارنٹی کر رہے ہیں۔ بھائی وہ شخص گارنٹی، ایک ہستی گارنٹی دے رہی ہے تو اس کا مطلب پورا کرے گا نا اپنے الفاظ۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے زیادہ اپنے وعدے کا پابند کون ہوگا، مجھ سے زیادہ اپنی بات کا سچا کون ہوگا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ ان کاموں پہ جنت ملے گی تو جنت کیوں نہیں دے گا؟ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں جنت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم 2 نفل پڑھنے میں جنت ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے کیسے ملے گی بھائی؟ ہم دنیا میں انقلاب لانے میں جنت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم داڑھی رکھنے کے اندر جنت ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ایسے جنت ملتی تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے، کھول کھول کے بتاتے،
وہ کہیں گے میں نے درجنوں دفعہ ریپیٹ کی تھی ایک بات کو، سینکڑوں دفعہ دہرایا ہے، عقل کے اندھو تم نے سمجھ کے کیوں نہیں دیا؟ کل میں سارا آئی وی اس کو بتا رہا تھا کہ ڈاکیومنٹری میں آج کل دیکھ رہا ہوں، دا یونیورس، خدا کی عظمت کا وہ ایسا بیان ہے، اللہ اکبر کتنی آسانی سے ہم بول دیتے ہیں، لیکن اس میں پوری کائنات کی تشکیل دکھائی گئی ہے، تو الفاظ تحمل نہیں کر سکتے اس کی عظمت کا۔ جس وقت ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں تو اس کی جو مہربانیاں ہیں ہر قدم پہ، جو میں ڈاکیومنٹری میں جملہ کہتا رہا ہوں، فارچونیٹلی، لکیلی، بائی چانس، میجیکل، میریکل، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ خدا کا نام نہیں ہے، باقی سارے یہ الفاظ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ جوتے اٹھا کے لگائیں گے قیامت کے دن۔ یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ سب کچھ نظر آ رہا تھا، میں نظر نہیں آ رہا تھا تمہیں؟ تو ہم تو مانتے ہیں، اور اس کی عظمت کو دکھانے کے لیے 10 چیزیں اب آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کی عظمت کے احساس میں ہمیں ڈھلنا ہے، یہ عزم کرنا ہے۔ یہ میری تقریر نہیں ہے، یہ چیتاونی ہے، یہ وارننگ ہے، یہ کیس ہوگا جو قیامت کے دن پلیڈ ہو جائے گا۔ یہ تقریر جس طرح یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، فرشتے کھڑے ہو کر ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، یہی ریکارڈنگ سنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کیا چیز رہ گئی تھی تمہاری زندگی؟ کیا چیز رہ گئی؟ بس ہوتا کیا؟ اب آخری بات سمجھ لیجیے، ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے ہم جائیں گے، اپنے کاموں میں لگیں گے، اگلے دن کچھ یاد نہیں آئے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، اس کا علاج بس سمجھ لیں۔ آخر اس کا علاج یہی ہے کہ یہاں سے عزم کر کے اٹھیں اور صبح و شام اپنا محاسبہ کہ یہ اگر میرا ہدف ہے تو آج میں اپنے ہدف سے کتنا قریب ہوئی ہوں۔ اگر یہ ہم نے میجرمنٹ اسٹک لے کے، یارڈ اسٹک لے کے اپنا محاسبہ شروع کر دیا تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ آپ کام نہیں کریں گے، شیاطین اپنا کام کریں گے، وہ آپ کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور یہ بہت سیریس چیز ہے، اتنی سیریس چیز ہے کہ آپ قرآن نے الفاظ جو وہاں پہ بیان ہوئے ہیں، اس آگ کے متعلق کھال چٹ کر جائے گی تمہاری، اس کا ایک جھونکا بھی آدمی کو آ کے جس وقت چھوئے گا تب سب سے پہلے وہ کھال اتارے گی، اور اس میں لامحدود مدت تک رہنا ہے۔ حشر کے دن ابھی آپ دیکھیے 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو خوشی خوشی باہر سے اندر آیا، سب پریشان تھے اس گرمی کے مارے، باہر جا کے ذرا 5 منٹ کھڑے ہوں، حشر کے میدان میں ہزاروں سال تک نہیں کھڑے رہنا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ مشکل انوائرمنٹ میں کھڑے رہنا ہوگا۔ تو یہ گرمی کیوں کی جا رہی ہے؟ تعارف کرانا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو اس احساس میں آپ کو آپ کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا، میں بتا رہا ہوں قرآن مجید بھی نہیں رکھ سکتا۔ آپ آگے آئیں گے تب قرآن مجید اپنا کام کرے گا، ورنہ قرآن مجید 1000 دفعہ سن لیں، ترجمے سے سن لیں، پڑھ لیں، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکلے گا، غیر مؤثر ہو جاتی ہے سب کچھ۔ جب تک آدمی عزم نہ کرے، دیوانہ وار لڑنے کا عزم نہ کرے، مرنے مٹنے کا عزم نہ کرے۔ اور میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اگر شیطان نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے، تو آدمی کو خود بھی قسم کھانی ہوگی، پروردگار کی عزت کی قسم اب میں نے بھی اپنی جگہ سے نہیں کھانا۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی مشکل آئے، کوئی آسانی آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی پریشر آئے، میں نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، کسی صورت میں نہیں ہلنا۔ تو کسی کی کہانی کامیاب ہو نہ ہو، ہماری کہانی کامیاب ہو جائے گی، اور ہماری یہی کہانی اصل میں انسان کی کہانی، یہ خدا کی اور بندے کی کہانی، خدا کی اور اس کی بندیوں کی کہانی ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ایک موقع دے دیا ہے، وہ دین بتانے والے دے دیے ہیں جو پن پوائنٹ کر کے پورے ڈھیر میں سے آپ کو بالکل بھوسے کے ڈھیر سے اصل ریلیونٹ چیز نکال کے دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر میں اور آپ نہیں ہلتے تو پھر ہم قیامت کے دن سب سے زیادہ ہم اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ فرشتے ہماری خاطر تواضع کریں، اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ انفسکم و اہلیکم نارن، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس کے اوپر وہ فرشتے مقرر ہیں جو انتہائی بد مزاج ہیں، تندخو، مسکرا کے بات نہیں کریں گے، تھپڑ لگا کے بات کریں گے، ذلیل کر کے بات کریں گے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اگر سزا کا حکم ہے تو ہم ایسی مار لگائیں گے کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت بڑی نعمتیں بھی ہیں اور بہت سخت سزا بھی، یہ اس پورے منصوبے کی سیریسنس ہے۔
یعنی آپ میں سے ہر شخص ان ساری تفصیلات کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس عزم کو لے کے اٹھیں۔ زندگی ختم ہو رہی ہے، آپ میں سے بیشتر لوگ 40 کے اراؤنڈ اس سے پلس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ عذر بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بچوں کا تو قبول بھی کر لیتا، نوجوانوں کا بھی قبول کر لیتا، اس کے بعد وہ ہاتھ بہت سخت رکھیں گے کہ تمہارے بالوں میں سفیدی آ رہی تھی، تمہیں عقل نہیں آئی، ہوش نہیں آیا تم لوگوں کو، میرے پاس آ رہا ہو تو میرے پاس ایک وقت ہے، آپ کے پاس ایک وقت ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا۔ اگر کر لیں گے تو پھر وہ نعمتیں شروع ہوں گی جس کی کوئی حد و حساب نہیں، اور یہ نہیں کریں گے تو دیکھیے اس زمین نے میرے آپ جیسے بہت لوگ دیکھے، یقین کیجیے 20 30 40 سال بعد میرا آپ کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا، قبر میں پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے اگر دنیا نہیں چل سکتی، وی آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل رننگ دا ورلڈ، وی آر نتھنگ، ایسے پڑے ہوں گے قبر کے اندر، دنیا ایسے ہی چل رہی ہوگی۔ اور رفیع صاحب کا گانا ہے نا، کبھی کبھار میں سن لیتا ہوں، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، سوچ ہم نہ ہوں گے، ہماری امی بڑے شوق سے سنتی تھی، تو وہ یہ کہتی تھی بیٹا سنو اسے، یہ ایسے ہی ہوگا دنیا میں۔ وہ نہیں رہی آج، جس نے گایا تھا وہ نہیں رہے آج۔ اس سین میں آپ دیکھیں میلے کا ہی منظر ہے، ایک شخص اس ابھی بھی ویڈیو میں موجود ہے یوٹیوب پہ، ایک شخص اس میں سے موجود نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس واقعے کو نہیں بدل سکتی۔ اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے، میرے بندو ہوش میں آ جاؤ، وہاں کے مجھ سے مت کہنا کہ تو رحیم تو کریم معاف کر دے، وہاں معاف کروں گا بھی تو بہت سخت ہو چکا ہوگا۔ تو ہمارے پاس ایک بہتر راستہ یہ کہ ادھر مریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں موت سے پہلے فرشتے اطمینان دلا دیتے، اور موت کے وقت وہ قرآن میں بیان کیے ہیں کہ اگر مقربین میں سے ہوں گے تو روح اور ریحان سے ان کا استقبال کیا جائے، اصحاب الیمین میں سے ہوں گے تو پھر سلامتی کی خوشخبری سنائی جائے گی، اور اگر تیسرے گروہ ہوگا تو پھر اسی وقت سے استقبال ان کا، پھر نزل من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے ان کا استقبال شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انجام آ رہا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز ہمارے سامنے لازماً آنی ہے، فیصلہ آج کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر عظیم بادشاہی ہماری منتظر، اور نہیں کریں گے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، تو پھر یہ اپنے ساتھ زیادہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔